السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسی آیت سے نوازا ہے، یہ آیت اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو تمام مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ جس کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ کسی کو کتنی بھی بڑی حاجت ہے، اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حاجت کو دور کر دیتا ہے۔ خاص طور پر کوئی ایسی بیماری جس کا کوئی سرا نہ مل رہا ہو، کوئی علاج نہ ہو، اس بیماری کے لیے تو یہ آیت شفا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط ملا، اور یہ خط ہے روم کے بادشاہ کی طرف سے۔ روم کے بادشاہ کو سر کا درد ہے، اور درد اتنی شدت کا ہے کہ اس کا کوئی علاج کہیں مل نہیں رہا۔ روم کے بادشاہ نے پورے روم میں اعلان کر دیا، جو کوئی اس کا علاج کر پائے بادشاہ اس کو اس کی منہ مانگی قیمت دے گا، لیکن ہر شخص عاجز ہے، کسی سے بادشاہ کے اس سر کے درد کا علاج نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں یہ خط ملا کہ کوئی طبیب معالج میرے اس علاج کو کر سکے، تو اس کو روم کے بادشاہ نے اپنے علاج کے لیے روم میں بلوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے ذریعے روم کے بادشاہ کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا ایک پگڑی کا، اور بادشاہ کو یہ تلقین کی گئی کہ اس کو ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے، اس سے سر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ روم کے بادشاہ کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ جب بھی وہ اس ٹوپی کو یا پھر اس پگڑی کو پہنتا تو اس وقت اس کی سر کی تکلیف بالکل ختم ہو جاتی، اور جیسے ہی اس پگڑی کو سر سے اتارتا اس کے درد کی جو شدت تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ ایک دن روم کے بادشاہ کو تجسس ہوا، اس نے اپنے اس پگڑی کو اتارا اور دیکھا کہ اس کے اندر ایسا کیا میجک ہے، ایسا کیا ہے جس سے اس کے سر کا درد بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ دیکھا تو اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب اس بادشاہ نے اس آیت کو پڑھوایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ آیت دے دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو۔ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہی بہت عظیم ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ کا اصل نام ہے، سب سے عظیم ترین نام، اور اس نام کے ساتھ اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے، الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ رحمان اللہ کی انٹینس محبت، شدت کی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور وہ ہے الرحمن۔ اس کی محبت نے جب جوش مارا تو اس نے علم القرآن، انسان کو قرآن سکھا دیا۔ انسان کو یہ آیات جو قرآن میں ہیں یہ تحفے کے طور پر دے دی۔ یہ رحمان ہی ہے جو تمام مسلمانوں کو، کافروں کو، جو اس کا کھا کے اس کے سامنے غراتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے۔ الرحیم فی الآخرہ، یہ رحیم جو رب کی ذات ہے ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رحم کرے گی، اور وہ کن کے لیے ہے؟ صرف مومنین کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے اوپر اتنا رحم کریں گے، کل قیامت کے دن مومنین کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑا کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں منیمم، اور بڑھا کے 700 گنا۔ اور اللہ کہتے ہیں سورہ البقرہ میں یضاعف من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ الرحیم ذات ہے،
اور پھر اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال سے فردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ اور اس کا رحیم پن تو دیکھیں، کل قیامت کے دن جنت کی سب نعمتیں اور نوازشیں عطا کرنے کے بعد بھی پوچھے گا، اے میرے بندو مجھ سے راضی تو ہو؟ آج میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، اللہ ہمیں ان میں سے کر لے، آمین۔ اور پھر جنت میں سب سے بڑی نعمت وہ کہے گا، آج میں اپنے الرحیم رب کی وہ صفت تم کو اصل دکھانے لگا ہوں۔ پھر رب اپنے دیدار کروائیں گے، تمام پردے ہٹا دیں گے، اپنا جلوہ کروا دیں گے ان سب مومنین کو جو فردوس والے ہوں گے، آمین انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جو ذات الرحمن ہے اور رحیم ہے، اور یہ دونوں صفات اللہ نے اس چھوٹی سی ایک آیا میں رکھ دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑھ کر عظیم آیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر صورت کے شروع میں اس کو اللہ نے رکھ دیا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے۔ اس کو اگر نہیں پڑھتے کوئی کام کرے تو شیطان کا اس میں عمل دخل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان الرحمن اور الرحیم ذات سے بہت چڑھتا ہے۔ اللہ کے تو بہت سے معجزات میری اپنی آنکھوں دیکھے ہیں۔ مانجے کی عمر کے ساتھ ساتھ اور کچھ ڈائبٹک کی وجہ سے آہستہ آہستہ بینائی ختم ہو گئی، کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا ان کو بالکل دکھنا ہی بند ہو گیا، اور رمضان شروع ہونے والا تھا۔ ان کو یہ غم اتنا نہیں تھا کہ مجھے دکھنا بند ہو گیا ہے، ہاں یہ تھا، لیکن زیادہ اس چیز کا وہ بار بار کرتی کہ مجھے اب نظر نہیں آ رہا تو میں رمضان شریف میں قرآن کیسے پڑھوں گی۔ بس یہی کہتی تھی اللہ کسی کو محتاجی نہ دے، اور باقی کام تو مجھے کوئی کروا دے گا، لیکن قرآن کی تلاوت میں کیسے کروں گی، کیونکہ نماز بھی زبانی آتی ہے، قرآن چونکہ زبانی یاد نہیں تھا۔ اور ماشاءاللہ ان کی عادت یہ تھی کہ ہر رمضان میں کم از کم 2 یا 3 قرآن پاک ماشاءاللہ سے وہ کمپلیٹ کیا کرتی۔ لیکن جب آنکھوں کی بینائی بالکل ختم ہو گئی اور قرآن زبانی یاد نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 13 لائنوں یعنی سطروں والا ایک پیج، اور 13 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سطر پر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی چلی جاتی۔ اور ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے قرآن کی 13 لائنیں ہیں، اور 13 گن کے وہ بسم اللہ پڑھ لیتی، پھر جو ہے نا اپنا ورک پلٹ لیتی۔ ایسے کرتے کرتے ایک قرآن پاک انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ یہ دیکھنے والوں کو عجیب سا لگ رہا تھا، چلو کوئی نہیں، لالچ لگی ہوئی ہے، ان کا دل بہل رہا ہے، لیکن ان کو اللہ کے کلام پر بڑا یقین، اور کرتے کرتے ماشاءاللہ دوسرا قرآن پاک کمپلیٹ ہوا۔ تیسرا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ ماں جی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ یہ اتنا بڑا معجزہ کہ بیٹوں نے ہر جگہ بتایا، اور یقین کرنے والا کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام الرحمن الرحیم انسان محبت سے، عقیدت سے، تو بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، اللہ کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا، میں کیوں نہیں تیری پکار کا جواب دوں۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ، میں تیری بندی، میں تیرا بندہ، اس مصیبت میں، تکلیف میں ہوں، یہ پریشانی ہے، اللہ فوراً کہتا ہے یا عبدی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس قرآن سے جڑنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی اس آیت کو جو کوئی شخص 41 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ وہ بیماری کس قدر اذیت ناک کیوں نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں کلیئر ہو رہا، کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں، اور اس ایک آیت کو 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کرے یا ڈائریکٹ کسی کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ اور یا پھر اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ واش روم میں نہیں جانا، کوئی مقدس جگہ پہ رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی برکت کی وجہ سے
وہ بیماری کتنی بھی شدت کی ہے اللہ اس بیماری سے شفا دیں گے۔ اور اس آیت کو جس بھی نیت کے لیے پڑھیں گے، کسی مشکل کی آسانی کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی ذات جو الرحمن ہے الرحیم ہے، اگر کوئی معاش کی فکر ہے، اگر کوئی روزی روٹی کی فکر ہے، اگر کوئی دنیاوی اور مسائل ہے، غم ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کی برکت سے وہ ساری کے ساری حل کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس آیت کو پڑھنے کا وظیفہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ شروع میں درود ابراہیمی اور 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھ کے دم کر دینا ہے پانی کے اوپر یا ڈائریکٹ مریض کے اوپر یا جو بھی افیکٹڈ بندہ ہے، انشاءاللہ اللہ اس آیت کی برکت سے شفا دیں گے۔ اگر اللہ روم کے بادشاہ جو کہ مسلمان نہیں بھی ہے اس کو شفا دے سکتے ہیں تو اللہ ہم مومنین کو کیوں نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ صدق کے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ سب عطا کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت کو پڑھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔